کر رہی تھی, ابھی انفرادی طور پر یہ زمینیں دعا کر رہی تھی, مگر اب ساری زمینیں متفقہ طور پر مل کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں, مولا تیرے ابر کے ٹکڑے سے کام نہ چلے گا, تیرا ابر کا ٹکڑا ایک خاص قریے کے لیے آتا ہے اور برس کر کے چلا جاتا ہے, تیرا ابر کا ٹکڑا ایک خاص آبادی کے لیے آتا ہے, برس کر کے چلا جاتا ہے, تیرا ابر کا ٹکڑا ایک خاص آبادی کے لیے آتا ہے, برس کر کے چلا جاتا ہے. مولا تیرے ابر کے ٹکڑے سے کام نہ چلے گا, اب موسم برسات کی ضرورت ہے, اب موسم برسات کی ضرورت ہے. تو جب ساری زمینیں مل کر کے بیک زبان رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے, مولا موسم برسات کی ضرورت ہے, تو رب تبارک و تعالی ان ساری زمینوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور موسم برسات عطا فرماتا ہے. وہی موسم برسات ہے, آپ کی نظریں جہاں تک جاتی ہیں, آپ کی نگاہیں جہاں تک دیکھتی ہیں, وہ دیکھ رہی ہے کہ بارش ہو رہی ہے, آپ جہاں بھی فون کر رہے ہیں پتا چلتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے. ایٹئی رامپور کے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں, یہ تو دنیاوی زمین ہے, یہ تو دنیاوی کھیتیاں ہیں, انہی دنیاوی زمین پہ, انہی دنیاوی کھیتیوں پہ آپ مذہب اسلام کی کھیتی کو قیاس کرو. مذہب اسلام کی کھیتی جب سوکھتی ہے, مذہب اسلام کی کھیتی جب سوکھتی ہے, تو رب کی بارگاہ میں مذہب اسلام کی زمین انفرادی طور پر دعا کرتی ہے, مولا میری زمین پر رہنے والے لوگ کفر و گمراہی کے دلدل میں ڈوب رہے ہیں, میری زمین پر رہنے والے لوگ کفر و گمراہی کے دلدل میں ڈوب رہے ہیں, مولا ان کی ہدایت کے لیے, ان کے رشد و ہدایت کے لیے کوئی ابر کا ٹکڑا بھیج دے, کوئی ابر کا ٹکڑا بھیج دے جو ان کے رشد و ہدایت کے لیے آ جائے, جو ان کی جو ہے ان کے ہدایت کے لیے جسے مبعوث کیا جائے. اے مولا کسی ایسے کو بھیج دے جو انہیں راہ راست. تو اے مسلمانوں, اللہ تبارک و تعالی کبھی حضرت آدم کو ابر کا ٹکڑا بنا کر بھیج رہا ہے, کبھی جناب شیس کو ابر کا ٹکڑا بنا کر بھیج رہا ہے, کبھی حضرت لوط کو ابر کا ٹکڑا بنا کر بھیج رہا ہے, کبھی حضرت زکریا کو ابر کا ٹکڑا بنا کر بھیج رہا ہے, کبھی حضرت دانیال کو ابر کا ٹکڑا بنا کر بھیج رہا ہے, کبھی حضرت سلیمان کو ابر کا ٹکڑا بنا کر بھیج رہا ہے, کبھی حضرت یوسف کو ابر کا ٹکڑا بنا کر بھیج رہا ہے, کبھی حضرت یعقوب کو ابر کا ٹکڑا بنا کر بھیج رہا ہے, کبھی حضرت موسیٰ کو ابر کا ٹکڑا بنا کر بھیج رہا ہے, کبھی حضرت ابراہیم کو ابر کا ٹکڑا بنا کر بھیج رہا ہے, کبھی حضرت اسماعیل کو ابر ٹکڑا بنا کر بھیج رہا ہے, کبھی حضرت موسیٰ و عیسیٰ کو ابر کا ٹکڑا بنا کر بھیج رہا ہے. مگر وہ مذہب اسلام کے شہزادوں, یہ ساری زمینیں انفرادی طور پہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتی رہی, اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو قبول کرتا رہا. کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا, مگر جب ساری زمینیں خشک ہو گئی اور اس زمین پہ جب اتیاچار ہونے لگا, اس زمین پہ جب ظلم بڑھا, اتنا بڑھا کہ خود کا باپ اپنی بیٹی کو دفن کرنے لگا, اس زمین پہ جب اتنا ظلم بڑھا, جب اتنی زیادتی بڑھی کہ خود کی اگر کسی کا شوہر مر جائے تو اس کے چیتے کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی جلا دیا جانے لگا, جب ظلم اتنا بڑھا کہ جس کا شوہر مر جائے اسے ایک کمرے میں قید کر دیا جانے لگا, ظلم اتنا بڑھا کہ شراب نوشی عام ہو گئی, عیاشیاں عام ہو گئی, اور اتنی برائی پڑا ہو گئی کہ اپنی بیٹی کو لوگ دفن کرنے لگے. تو مذہب اسلام کی ساری زمین بیک زبان ہو کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے, مولا اب تک کہ تو نے آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو ابر کا ٹکڑا بنا کر کے بھیجا ہے, مگر مولا اب تیرے ابر کے ٹکڑے سے کام نہ چلے گا. مشرق سے لے کر کے مغرب تک, شمال سے لے کر کے جنوب تک پوری مذہب اسلام کی کھیتی خشک ہو گئی ہے. اے مولا اب موسم برسات کی ضرورت ہے, اب موسم برسات کی ضرورت ہے. اب تیرے ابر کے ٹکڑے سے کام نہ چلے گا تو رب قدیر نے فرمایا, او مذہب اسلام کی زمین سن لے, اب